نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں اور خیریت سے رکھے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اپنے اس چینل میں یعنی کہ باغ مومن میں جو ہے کہ قرآن پاک کی سلسلہ وار صورت اور ان کے آیتوں پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور قبول فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہم تمام سننے والوں کو اور ہم جو میں پڑھ رہا ہوں میرے اور سننے والے ہم سب کو جو ہے کہ تمام مشکلات پریشانیوں کو اللہ دور کرے اور ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، تو ہم لوگ جو ہے کہ سورہ الرعد پہ تھے۔ سورہ الرعد کی تقریباً آیت نمبر 18 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ اب 18 کے آگے یعنی کہ آیت نمبر 19 اور اس کے آگے پر تھوڑی سی ہم لوگ گفتگو کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ لازمی بات یہ ہے کہ غور و فکر، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر، اور اس غور و فکر کے دوران ہم نے علم بھی حاصل کرنی ہے، خود کو بھی سمجھنا سمجھانا ہے، اوروں کو بھی سمجھنا سمجھانا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر، ہر ایک ایمان والے پر اور ہر ایک جو ہے کہ مومن پر اللہ نے یہ ایک ڈیوٹی باندھی ہے، ایک تاکید کیا ہے کہ تم دین کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو بھی اللہ نے جن کو نبی سے رسول سے نوازا، ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ڈیوٹی تھی، رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے بات کو، دین کو، توحید کو اور حق کو جو ہے کہ لوگوں تک پہنچانا، پھیلانا، لوگوں کو بتانا، گمراہی سے نکالنا اور دین حق کی طرف لانا، برائیوں سے انہیں ہٹا کے، برائیوں سے انہیں بچا کے انہیں اچھائیوں کی طرف لانا، جہنم کی آگ سے انہیں بچانے کی کوشش کرنا اور دین اسلام کی طرف دعوت دینا۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی یہ ایک جو ہے کہ اہم مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بھی علم دیا، جو بھی عقل دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت سے نوازا، اور ہم اگر جو بھی باتیں اللہ اور دین اسلام کے متعلق جانتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہیں بھی کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم نے جو ہے اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے نا، یہی ہمارا دین ہے۔ کہیں بھی آپ اسلام میں ایسا نہیں سنیں گے کہ آپ جو ہے کہ بس اپنے میں اپنے کو سکوڑ لیں اور اپنے کو بس عبادت میں لگ جائیں اور دن اور رات خود عبادت کرتے رہیں اور اوروں کو نہ بتائیں، اوروں کو اس کی تبلیغ نہ دیں۔ آپ بس ایک کمرے میں بند ہو کر دن اور رات عبادت کریں، ایسا کہیں بھی اسلام میں ایسا نہیں آیا ہے، بلکہ ایسی کرنے والوں پر حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ نے ایسے کرنے والوں کو کہا ہے کہ وہ گناہ میں شمار ہو جائیں گے، وہ اللہ کی ناراضگی میں پکڑے جائیں گے۔ کہ اللہ نے اگر ان کو علم دیا، عقل دیا، ہدایت دیا یا دین کے متعلق کوئی بھی باتیں انہیں بتایا تو وہ خود کو اپنے تک ہی کیوں رکھے رہ گئے؟ یہ فرض تھا کہ وہ اوروں کو بھی جو ہے کہ بتائیں، اوروں سے بھی کہیں، اوروں کو بھی جو ہے کہ اس کو بانٹیں۔ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور یہ ایک بہت ہی نیک عمل ہے اور نیک کام ہے۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے، فضل سے یہ اللہ نے توفیق دیا، ہدایت دیا کہ میں آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے تھوڑی بہت جو بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے لینگویج میں یا کہہ لیا جائے کم عقل کم علم ہی صحیح جو بھی ہے وہ ہم سامنے رکھے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شاید کسی کے کام آ جاوے، اور بے شک میرے تو کام آ ہی رہا ہے، اور یقیناً جو اس کو صاف دل سے نیک ارادے سے سنے گا بے شک اس کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سنیں، تھوڑا وقت نکال کے، اور اوروں تک بھی اسے پہنچاویں۔ اس چینل کو اگر آپ پسند کرتے ہوں
یا نہ بھی پسند کرتے ہوں، سبسکرائب کریں، لائک کریں یا نہ لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ جو آپ کا سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، شیئر کرنا یا تعداد ناظرین کی جو بڑھنا، یہ ہمارے لیے تو حوصلہ افزائی ہوگا ہی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک نیک عمل میں شمار ہوگا کہ آپ تک اگر کوئی بات، اللہ کی بات پہنچی تو آپ نے اسے اپنے تک دبا کے نہیں رکھا، آپ نے اس کو اوروں تک بھی پہنچایا، اوروں کو بھی سنایا، اوروں کو بھی جتایا، اوروں کو بھی دکھایا۔ کیا پتہ اس کے کام آ جاوے، اور ان سے بھی یہ کہیں کہ وہ بھی اوروں تک پہنچائے، کیا پتہ ان سے جس کے ذریعے تک پہنچا ان کو کام آ جاوے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے متعلق، دین کے متعلق، رسول کے متعلق کسی بھی طریقہ قرآن اور حدیث سے کوئی بھی باتیں ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کو اس پر غور و فکر کرنا ہے، تھوڑا سا توجہ دینا ہے، وقت دینا ہے، اور اوروں تک بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہے کہ اس کو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور قبول فرمائے، آمین۔ بہرحال ہم اپنے مقصد پہ آتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر مفہوم کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 18 تک ہم لوگوں نے سنا، غور و فکر کیا۔ آیت نمبر 19 پر آتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 19۔ کیا ہوا ایک شخص جو یا علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ بے شک یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہمیں یہی تو غور کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں کیا کہا ہے۔ ہم تلاوت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، لیکن ہمیں سمجھنا بھی تو ہے کہ ہم نے جو چیز پڑھا یا اللہ کا جو کلام قرآن پاک ہے اس میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو بہرحال ہم لوگ جس طرح سے اس سے پہلے والے پارٹ میں اور آخری آیت یعنی کہ 18 نمبر آیت میں ہم لوگوں نے دیکھا سنا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ہے کہ تم جو ہے کہ مانگو تو کس سے مانگو، مفہوم میں بتا رہا ہوں، مانگو تو کس سے مانگو، اسی سے نہ مانگو گے جو حق ہے، جو دے سکتا ہے، جو تمہاری باتوں کو سنتا ہے، جو تمہاری بات کو پورا کر سکتا ہے، جو پورے کائنات کو بنایا، جس نے تمام چیزوں کو بنایا اور جس کے سامنے واپس تم نے حاضر ہونا ہے، اسی سے مانگو۔ اللہ نے یہی تو کہا۔ اب ایسی جگہ تم اگر ہاتھ پھیلاتے ہو جہاں پر تمہاری بات کو کوئی سن بھی نہیں رہا ہو، کوئی جان بھی نہیں رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے ہی حالات اور اپنے آنے والے حالات اور اپنا ہی کچھ بھی جو ہے کہ اچھا اور برا کچھ نہیں جانتا، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا زور ہے، تو ایسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا کیا مقصد ہے؟ پھیلاؤ تو اس کے سامنے پھیلاؤ جو رب العالمین ہے، جو پورا کائنات کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے سامنے تمہیں واپس حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے آپ کو کھل کے کہہ دیا کہ وہ رب میں ہوں، واحد ایک اللہ، اس کی تمام طریقے دلیلیں دے دیا، اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور آگے ہم اسی کو آگے کنٹینیوشن کرتے ہوئے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کیا ہوا ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ پورے قرآن پاک تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے نا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، یعنی کہ وہ شخص جو جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سوچ سمجھ ہے، جس نے ایمان لایا، جس نے جو ہے کہ اس چیز پر یقین کیا کہ وہ رب اللہ ہے، رب العالمین ہے، جس کا وہی آپ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی ہے، اور وہ کلام جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور وہ جو بھی دعوت دے رہے ہیں وہ سچ ہے، جو علم رکھتا ہے ایک اللہ ہونے کی، حقانیت کی، دین کے، اسلام کی، ہے نا، کیا وہ جو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یعنی کہ جس کے پاس دین کا، ایمان کا، عقل ہے، جو جانتا ہے، جس نے حق پر ایمان لایا، جس نے آپ پر اور ایک واحد اللہ پر ایمان لایا، جس نے دین اسلام پر ایمان لایا، کیا وہ اندھا ہو سکتا ہے یا اندھا جیسا ہو سکتا ہے؟ پچھلے آیت میں اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ ایک آنکھ والا اور ایک اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگوں نے پچھلے آیت میں یہی پڑھا، آیت نمبر 18 میں یہی کہ ایک آنکھ والا اور ایک اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟
اسی کے آگے متعلق باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جو ایمان جس نے لایا، جس نے رب العالمین کی پہچان کیا اور یقین کیا ہے نا، جس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بس نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور آپ یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ کے رسول ہیں، جو اس بات کو جان لیا، جس نے اس بات پہ یقین کیا کہ ہاں ہم نے جو ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس نے قیامت پر ایمان لایا ہے نا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو نا علم ہیں، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اس پر حق نہیں جانا، جنہوں نے اس بات کو سچ نہیں مانا، کیا ان کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سے باتیں نہیں ہو سکتا۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ نصیحت تو وہی قبول کریں گے نا جو عقل مند ہے، یعنی کہ جن کو اصل میں اس بات کا احساس ہو، عقل ہو کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، اور وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جو اس پر غور و فکر کرتا ہے، جس نے ایمان لایا، وہی عقل مند ہوا اور وہی آنکھ والا ہوا، اور جس نے اس پہ ایمان نہیں لایا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک بنا آنکھ والا، یعنی کہ ایک نابینا جیسا ہوتا ہے، جس کے سامنے وہ دنیا کے چیزوں کا رنگ نہیں جانتا، بالکل ویسے کے جیسا ہو گیا مثال۔ بہرحال اذان ہو رہی ہے، ہم تھوڑا سا صبر کریں گے، رکیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو اللہ نے کہا کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی کہ جن کے سامنے آپ حق بات رکھتے ہیں اور حق بات بتاتے ہیں، ہے نا، وہ جو عقل مند ہو وہ تو مان لیں گے۔ یہ بھی بات حق ہے کہ آپ حق کی بات کسی کے سامنے رکھیں تو جو حق والا بندہ ہوگا نا وہ تو مانے گا، اور جو آدمی پہلے سے ہی جو ہے کہ گمراہ میں ہے اور گمراہی کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا کفر بھرا ہوا ہے کہ اس کو کچھ بھی بتاؤ تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ جیسے ایک نابینا کے سامنے آپ لال رنگ دکھاؤ اور بولو کہ دیکھو یہ لال رنگ ہے، 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 تو وہ کیا جانے کہ لال رنگ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک آنکھ والے کے سامنے اگر آپ بتائیں گے کہ دیکھو یہ لال رنگ ہے، دیکھو یہ لال رنگ ہے، تو وہ جانے گا کہ ہاں یہ لال رنگ ہے، وہ مانے گا۔ پھر 10 کے 20 میں اگر وہ رنگ دکھایا جائے گا تو کہے گا ہاں یہ لال رنگ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر نابینا کا ایک مثال دیا ہے، مقصد نابینا سے اس کا یہ نہیں، وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے نا، اور وہ بھی اللہ کا جو ایمان والا ہے وہ بھی اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی ہی بندگی کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ایک مثال دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ عقل مند تو وہی ہے نا جن کے سامنے بات رکھی جائے اور وہ بات کو گہرائی سے سمجھیں، غور و فکر کریں اور یقین کر لیں اگر وہ سچ ہے، اور بے شک قرآن سچ ہے، قرآن سچ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سچ ہیں، یہ کلام سچ ہے۔ اوکے، تو اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عقل مند کون ہے، اب اس کی پورا ڈیفینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پہلا تو عقل مند وہ جو حق کو مانے، اس پر ایمان لائے، یقین کرے، اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، یعنی کہ اللہ کے عہد کو۔ اب اس میں دو باتیں آتی ہیں، دیکھیے ایک تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی جو ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا انسان جو بھی ہیں، ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا کہ عالم کیا کہتے ہیں کہ عالم میں سب کی روحیں ہیں، اور اپنے وقت پر جب ان کا وقت آ جاتا ہے اللہ ان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور عالم برزخ میں جتنی بھی روحیں ہیں سب سے اللہ نے قول قرار لے لیا ہے، وعدہ لیا ہے، اور سب نے جو ہے کہ وعدہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کی ہی ہم بندگی کریں گے، اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ جو ہم پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ہمیں جس طریقے سے
موت کے بعد کی چیزیں ہمارے سامنے آنکھ سے پردہ ہے، اسی طریقے سے